پاکستان کے وسیع مفاد کی خاطر اپنی تمام ذاتی خواہشات پاکستان کے تابع کر دیں. ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا. ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم سے کہ پھر سے کس قسم کا میٹنگ بلایا جائے. پوزیشن جو ہے وہ میٹنگوں میں شریک ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں. خاص طور پر JUI اور PTI کے درمیان ایک تلخ ماحول تھا, آج وہ ایک اعتدال پہ آنے کی طرف جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی. جن جماعتوں سے, جن شخصیات سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اصولی طور پہ ہم بالکل متفق ہیں, تو مجھے کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا. اپوزیشن نے تو الائنس بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کی سوچ میں اتفاق پیدا ہو. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. مملکت خدا داد پاکستان ملٹیپل چیلنجز میں گر چکی ہے. دہشت گردی نے اپنے ٹینٹیکلز پھیلائے ہوئے ہیں. بلوچستان کی صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ پوری قوم شدید ترین اضطراب کا شکار ہے, اور اوپر سے ملک میں جاری سیاسی تناؤ, عدم استحکام جو بھی کہا جائے, وہ بھی ملک فیس کر رہا ہے. ان چیلنجز کو کیسے فیس کیا جائے, ان چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے, ان چیلنجز پر رادر قابو کیسے پایا جائے, آج ہم یہ بات چیت کریں گے. اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان, عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. میں چیلنجز کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے اگر شروع کریں, گو کے جعفر ایکسپریس چل پڑی, پشاور سے کوئٹہ گئی اور کوئٹہ سے بھی پشاور چل پڑی, لیکن یہ بلوچستان کا چیلنج ہم کیسے فیس کریں, کس طرح قابو پائیں؟ دیکھیں, آپ کا بنیادی چیلنج یہ ہے کہ آپ کا نظام ملک کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. یہ بنیادی چیلنج ہے. ہر جو دوسرا معاملہ ہے ملک کے اندر, اس کی جڑ اسی میں ہے. جب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے, جب یہ ملک میں سیاسی انتشار ختم نہیں ہوگا, یہ جو نفاق ہے ملک کے اندر ختم نہیں ہوگا, باقی آپ کسی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے قابل اب نہیں ہیں. یہ جو مخصوص حالات بلوچستان کے بنے ہیں, یہ کوئی آج سے تو بنے نہیں ہیں. اگر 8 فروری 2024 کے بعد کی بات کریں, نواب اکبر بگٹی کو جس طرح مارا گیا, اس کے بعد جو صورتحال بنتی رہی, ڈائلاگ کریں گے, آغاز تحفظ حقوق بلوچستان پروگرام آیا, لیکن صورتحال نہیں سنبھلی. اس کی بھی ساری خرابی اسی میں ہے. جب تک آپ معاملے کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے, ہمیں سب کو شوق ہے یہ پتہ کرنے کا کس نے کیا ہے, کس نے کیا ہے کو چھوڑیں, کیا ہوا ہے اس کو دیکھیں اور کیوں ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ ہے. اگر اس کے بھی لوگ خوش نہیں رہ سکتے ملک کے ساتھ, تو کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہوا ہے بلوچستان کے اندر؟ یہی سوال ہے, کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ صورت ہے؟ آپ نے ان کی رائے کا احترام نہیں کیا. وہاں پر لسٹیں بنتی تھی کون الیکشن جیتے گا اور نہیں جیتے گا. ان کی جو حکومتیں تھیں وہ نمائندہ حکومتیں نہیں تھیں. جو آج پاکستان کی حالت ہے, بلوچستان کی بہت عرصے سے یہ چل رہی ہے. وہاں پر کرپشن کا بازار گرم تھا, وہاں پر ان کی عزت نہیں تھی, محرومیاں تھیں, وسائل کے بارے میں شکوک و شبہات تھے. ہر وہ معاملہ جو آئین کے اندر ان کا حق ہے اس کے بارے میں شک اور شبہ تھا, آج بھی ہے. یہ ہمارا کام تھا کہ اس کو دور کرتے, ان کی تکلیف کا مداوع کرتے, ہم نے نہیں کیا. ان کا نوجوان کہتے رہے, ان کی لیڈرشپ جو تھی, جو آج بھی مینگل صاحب بات کرتے ہیں, دیگر لوگ بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے رہے کہ دیکھیں ہمارا نوجوان ہم سے بڑے براہ راست سوال کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے, آپ ہمیں باقی چھوڑے عزت نہیں دے سکے. یہ وہاں پر جو مسنگ پرسنز ہیں یا جو لاپتہ لوگ ہیں, اس کا جو معاملہ ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. کسی بھی ملک کے اندر یہ حالات پیدا نہیں ہو سکتے کہ وہاں پر کسی کو انصاف مہیا نہ ہو, لوگ غائب ہو جائیں. یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے. یہ کام 50 کے عشرے میں, 60 کے عشرے میں ہوتے تھے, 70 میں کم ہو گئے, 80 میں ختم ہو گئے دنیا میں. یہ اب نہیں ہوتا, لیکن ہمارے مستقل قائم ہیں. لیکن اس میں جو قوم پرست جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کو بھی تو انٹرونشن ملی نا. اختر مینگل صاحب بنے وزیر اعلیٰ, ڈاکٹر عبد المالک صاحب آپ ہی کی حکومت تھی نون لیگ کی, وہ بنے وزیر اعلیٰ. ان کے ساتھ کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس سارے معاملے کو دیکھیں نا, کیا اختیارات آپ نے دیے ان کو, کیا آپ نے ان کو عزت دی. ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ کیا ہوا اس دفعہ الیکشن کے اندر, یہ معلوم کریں.
یہ پرانی باتیں میں نہیں کر رہا، میں ابھی 2024 کی باتیں. جب آپ نے 7th NFC ایوارڈ دیا، یعنی مرکز نے دیا 18ویں ترمیم کے بعد، پیسے تو بہت جاتے رہے. سر پیسے غیر نمائندہ حکومتوں کے پاس جاتے رہے، جو ان کے نمائندے نہیں تھے، ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. یہ بات کو چھوڑے نا کہ کیا ہوا. میں کہہ رہا ہوں آج ذرا اس بات کو سوچیں کہ حل کیا ہے. حل عزت دیں ان کو. ان کا نوجوان آج بندوق اٹھا کے پہاڑ پہ ہے. جب وہ متنفر ہو جائے گا پھر اس کو جو غیر عناصر ہیں، جو پاکستان دشمن عناصر ہیں، وہ اس کا استعمال کریں گے. یہ ایک فطری بات ہے. ان کو تو موقع مل جائے گا. آپ ان کو موقع کیوں دیتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک چھوٹا صوبہ جس کے وسائل بے پناہ ہیں، جو اپنے معاملات کے خود ان کا حل دے سکتا ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں آپ بلوچستان کو صحیح طرح چلائیں. بلوچستان کی آمدن ہر شخص کی پاکستان کے دوسرے کے سے دگنی ہوگی. صرف آئین کے مطابق صوبہ چلے، ان کے وسائل، ان کے حقوق آئین کے مطابق ملیں. نہیں، یہاں تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے نا کہ پیسے دے دیے، NFC ایوارڈ 7th کے تحت ڈبل ٹرپل پیسے ہو گئے. وہ وہاں کے ہی لوگ ہیں جن کے پاس پیسے جاتے ہیں. وہاں کے لوگ نہیں ہیں، وہ غیر نمائندہ لوگ ہیں. ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہوا. یہ سیدھی بات ہے. میں آپ کو حکومتیں گن کے بتا مثلا جام کمال صاحب وہیں کے ہیں، میں ان باتوں کو رہنے دیں. بدنجو صاحب وہیں سے ہیں، میر ثناء اللہ زہری وہیں کے ہیں. سر ان کے پاس کیا اختیارات تھے؟ چھوڑیں ان باتوں کو. آج سبق حاصل کریں. آپ نے نہیں دیا ان کو. میں نے سب دیکھا ہوا ہے نا. ان باتوں کو کریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج اپنی غلطیوں کا احساس کریں. ہم نے غلطیاں بلوچستان میں کیا کی ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو فورن ہینڈ آ جاتا ہے، آپ نے بھی ذکر کیا پاکستان دشمن عناصر، ان کو پناہ بھی ملتی ہیں. مثلا ہربیار مری اور برامداغ بگتی گاندھی کی سمادھی پہ گئے دلی میں. یورپین یونین میں وہ بیٹھتے ہیں، لنڈن میں وہ بیٹھتے ہیں، افغانستان میں وہ بیٹھتے ہیں. ایون ایران میں جب پاکستان نے اسٹرائک کی کاؤنٹر، تو وہاں جو مارے گئے وہ بھی یہی لوگ تھے. بہت سارے لوگوں کا نام مسنگ پرسن میں تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو ہے نا، یہ تو ایک حقیقت ہے. آپ نے موقع کیوں دیا ان کو؟ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ دیکھیں، آپ فوجی کارروائی آپ کو کرنی پڑے گی. دہشت گردی کوئی ملک بھی قبول نہیں کر سکتا، شدت پسندی قبول نہیں کر سکتا. لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے معاملے کا. آج حقیقت کو سمجھیں، جو ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے اس کی بات سنیں. وہاں پر جا کر دیکھیں کہ آج کیا سوچ ہے وہاں کے نوجوان کی. بلوچستان ایک مشکل، وہاں پر ایک جو اس کا حلیہ ہے وہاں پر معاشرے کا، وہ ایک بڑا پیچیدہ ہے. وہاں پر بلوچ بھی ہیں، وہاں پر پٹھان بھی ہیں، وہاں پر دیگر لوگ بھی آباد ہیں. وہاں پر ایک دین کے حوالے سے بھی جماعتیں موجود ہیں. بہت سی باتیں ہیں، بہت وسیع رقبہ ہے. وہاں پر ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے. ان سب کو آپ بڑی ایک پیچیدہ یہ ایک موزائک ہے جو جس سے آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ جس طرح ڈیل کرتے ہیں اس طرح معاملات چلتے نہیں. آپ نے کہا کہ فوجی آپریشن بھی کرنا پڑے گا، تو کیا یہ 2 ٹریک پالیسی ہو کہ ٹاکس بھی کریں اور فائٹ بھی کریں؟ پھر سر ٹاکس آپ کریں، ٹاک سے حل ہوتا ہے، بالکل ہو، لیکن آپ کو تیار رہنا پڑے گا. یہ آپ اس بات کو یہ کوئی اسٹیٹ قبول نہیں کر سکتی کہ اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جائے. اور آج جو کم از کم ہماری خبریں ہیں، بلوچستان کے ایک بڑے علاقے میں اختیارات نہیں ہیں حکومت کے. ریٹ نہیں ہے، ریٹ نہیں ہے وہاں، ریٹ نہیں ہے آج. یہ بہت مشکل حالات ہیں. تو آپ کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن مقابلہ کرنے سے حل نہیں نکلے گا. ہر معاملے کا حل سیاسی ہے. یہ جب آپ کی فوج ملک کے اندر جنگ لڑ رہی ہو پھر حالات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں. یہ حالات کسی ملک میں پیدا ہو جائیں اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو کیا آپ کوئی پرپوز کرتے ہیں کہ کوئی APC بلائی جائے، سب کو بٹھایا جائے؟ وہ تو پھر نہیں بیٹھتے نا. سر APC میں کوئی نہیں بیٹھے گا، کیونکہ آپ وہ حکومت جس کو عوام نے الیکٹ نہیں کیا ہوا وہ کچھ نہیں کر سکے گی. اس بات کا بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے. حکومت وہ کر سکتی ہے جو 2013 والی حکومت تھی، جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی تھی، جس نے یہ سب کچھ سہ لیا
ہر روز 3 سوسائڈ بامبرز ہوتے تھے. وہاں پر وہ اے پی سی بلا سکتی تھی. وہ حکومت جو خود منتخب نہیں ہوئی اس کو اے پی سی پہ آئے گا نہیں, اس کی اے پی سی کا کوئی حقیقت نہیں ہوگی. نہیں, جو نمائندے ہیں, اختر جان مینگل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ تو ادھر مرکز کے ساتھ بھی تو رابطے میں رہے ہیں یا مرکز میں بھی رہے ہیں. اختر جان مینگل صاحب تو قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی یہاں پارلیمان میں موجود ہے. اس مرکز کی سطح پر بھی نہیں بیٹھ سکتے, نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ وہ لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں. پیچھے آپ جن سے بات کر رہے ہیں وہ عوام کے نمائندہ نہیں ہے. آج جو حکومت ہے یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے. ہمیں اس بات کو ہم بڑا آسانی سے قبول کر لیتے ہیں, ہاں جی وہ ٹھیک ہے جی, وہ ہوتا رہتا ہے الیکشنوں میں, اچھا جی اچھی بات ہے. اس طرح نہیں چلتا نا. نہیں, لیکن جہاں ان کی محرومی کی بات کی جاتی ہے, ایٹ دا پیرلل پے در پے واقعات, وہ موسیٰ خیل سے لے کے کلمت گوادر تک شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو, معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے وہاں پہ, اس کی طرف بھی تو کسی کی توجہ نہیں جاتی. آپ کو دیکھیں کیوں ہوا ہے نا, میں یہ پوچھ رہا ہوں, پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ آج سے 5 سال پہلے نہیں ہوتا تھا, آج کیوں ہو رہا ہے؟ آج کون اس کا حل نکالے گا؟ وہ حکومت جس کا اپنا وجود نہ قانون کے مطابق ہے نہ اخلاق کے مطابق ہے, وہ کیسے مسائل کا حل کرے گی؟ آپ کے معاملات اس سے زیادہ پیچیدہ ہو گئے. آج آپ کو اپنے گھر کو پہلے مضبوط کرنا ہے, اپنے گھر کو درست کرنا ہے. نفاق میں معاملات آپ حل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. 2013 کی حکومت تھی, دھرنا چل رہا تھا, ثانیہ ہوا, اے پی ایس کا بہت بڑا ثانیہ تھا, اس پر سب اکٹھے ہوئے, ایک دوسرے کو قبول کیا. لیکن وہ حکومت عوام کی منتخب شدہ حکومت تھی, اس کے پاس مینڈیٹ تھا, وہ 17 سیٹوں والی نہیں تھی, وہ 100 سے زیادہ سیٹوں والی حکومت تھی. تو اس نے معاملے کو حل کیا. چلیں مجھے بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں, دوسرا مسئلہ بھی اتنا ہی پیچیدہ اور اہم ہے ملکی بقا کے لیے, ملکی سلامتی کے لیے. کے پی میں بھی دہشت گردی ہے اور دیگر کراچی تک اس کے ٹینٹیکلز پھیلتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ خود بھی وزیر اعظم رہے, آپ کے سامنے وہ سارے پروسیس جو حکومتی ہوتے ہیں, چیف ایگزیکٹو والی ٹیبل جو ہے, فائلز آتی ہیں, اس میں کیا پرپوزلز آتی تھیں؟ ان پہ اگر اس وقت ہی عمل کر دیا جاتا, مسائل تو بہت تھے. ثناء اللہ زہری کی حکومت بھی گئی تھی ان دنوں میں. ان کو رہنے دیں معاملات کو, تو نہ ادھر کوریدے, میں نے کہا کوریدے مت, جتنا کوریدیں کتنا گند نکلے گا, بہت بڑا گند ہے یہ. آج سبق حاصل کریں, ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں, بلوچستان کو اس کے نمائندہ حکومتیں دیں, ان کا احترام کریں, ان کے حقوق ان کو دیں, ان کی عزت کریں. اور کچھ نہیں مانگتے ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں مانگتے ہیں جو ہم ان کو دے نہیں سکتے, جو ان کو نہیں دینی چاہیے. وہ اس ملک کے شہری ہیں. کے پی میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ کے پی میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, لیکن یہاں کیوں دہشت گردی ہے؟ یہاں بھی وہی حالات ہیں. آپ نے حق نہیں دیا, فاٹا کا آئینی ترمیم ہوئی, فاٹا حصہ بن گیا. وہاں پر طے ہوا تھا کہ وہاں پر کیا کیا جائے گا, اس کا 10واں حصہ بھی آپ نے نہیں کیا. وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا نظام چل رہا تھا, اچھا تھا برا تھا, ہمارا ٹرائبل نظام تھا, انگریز کے زمانے سے 200 سال سے چل رہا تھا, آپ نے آگے تبدیل کر دیا. چلیں تو ڈیمانڈ تو تھی نا کہ ایف سی آر چینج کیا جائے. ڈیمانڈ تھی, اس کے ساتھ ان کو حقوق بھی دیے گئے تھے نا. آپ نے حقوق دیے نہیں, آپ نے ذم کر دیا, ان کو کچھ بھی نہیں دیا. جو ان کو اس سے پہلے ملتا تھا وہ بھی نہیں دیا. لیکن یہ تو سیاسی حکومتوں کی ذمہ داری تھی نا. مثلا 3 سال پی ٹی آئی کے رہ گئے, ان کی حکومت تھی, وہ سول ایڈمنسٹریشن کو اسٹرینتھن کرتے, کو ریفارم کرتے, فنڈ زیادہ دیتے. آج کی حکومت کے گلے میں یہ بھی ڈالا جاتا ہے. سر یہ ہائیبریڈ حکومتیں ہیں نا, وہ بھی ہائیبریڈ ہے, یہ بھی ہائیبریڈ ہے. ایک پیج پر ہیں سارے, تو ملک کیوں نہیں چلتا؟ وہاں پر کیوں نہیں کام ہوا؟ 4 سال وہ بیٹھے رہے, 2.5 سال ان کو ہو گئے. کیا وہاں کے لوگوں میں آج زیادہ کشیدگی ہے, وہاں پر وہ زیادہ آواز بلند کر رہے ہیں, زیادہ مشکل میں ہیں. آپ کیا لیکن سوال صرف فارمر فاٹا تک تو نہیں ہے. مثلا لکی مروت, کرک, ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک, یہ پتہ کریں نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. یہ سب کی ناکامی ہے.
وہاں پر پتہ کریں جب ایک صوبے کی ایک ضلع کی پولیس کھڑی ہو جائے کہ ہمیں مقابلہ کرنے دیں, ہمیں مت روکیں, تحفظ مت دیں جو یہاں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ معمولی بات ہے. بند ہو جاتے ہیں نا 4 بجے 5 بجے کے بعد, یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مقابلہ کرنے دیں. اس کی پولیس کہہ رہی ہے احتجاج کیا ہے, ہڑتال پہ گئے ہیں, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کے ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا پالیسی بنی, جن کو مار مار کے نکالا تھا آپ کی حکومت میں ضرب عضب ہوا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے سوات میں آپریشن کیا, نکل گئے تھے یہ لوگ, ان کو بسایا گیا واپس لا کے. کس نے بسایا ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کے حالات آئین کے مطابق نہیں ہیں. یہ اس بات کو سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آج اختیارات کہیں اور ہیں, وسائل کہیں اور ہیں, ذمہ داری کسی اور کی ہے. اس طرح تو ملک نہیں چلتے. حالت یہ ہے ایک صوبے کا جہاں وزیر اعلیٰ رہتا ہے, جہاں گورنر رہتا ہے, ایک بڑی جماعت کا سربراہ رہتا ہے. آپ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات تینوں کہتے ہیں کہ شام کے بعد یہاں پر حکومت پاکستان کا کنٹرول نہیں ہوتا. پھر لیکن اگین آپ نے اچھی بات کر دی, گورنر کی بات کر دی, آپ نے وزیر اعلیٰ کی بات کر دی, آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر دی, ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کر دی. وہ مذہبی اسکالر ہیں, ان کے مدارس ہیں. صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس سارے اختیارات ہیں, پولیس ان کے انڈر ہے, گورنر صاحب جو ہیں وہ مرکز کے نمائندے ہیں. لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی کبھی ایک بار اے پی سی, وہ بھی گورنر صاحب نے بلائی. اے پی سی سال نہیں ہوگا نا, جہاں صوبائی حکومت مفلوج ہے, جہاں وفاقی حکومت مفلوج ہے, جہاں پہ سیاست مفلوج ہے, وہاں پر میں اور آپ کیا اے پی سی کر کے کر لیں گے. وہ اے پی سی کی بات نہیں سنتے ہیں, ان کے پاس ہتھیار ہیں, رات کو قبضہ ہے ان کا, اور یہ جگہ یہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. اب تو موٹر وے بھی بن گیا. میں موٹر وے کی بات کر رہا ہوں, 2 گھنٹے میں اکلا والا موٹر وے بھی بن گیا. رات کو موٹر وے پہ بھی اختیار ان کا ہوتا ہے. جو خارجی, کبھی ہم خارجی کہتے ہیں, کبھی طالبان کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی داعش کہتے ہیں, رات کو ان کا قبضہ ہوتا ہے. تو یہ کیا صورتحال ایکسیپٹیبل ہے ہمارے لیے؟ سر ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا, اس کا حل سیاسی ہے, اس کا حل سیاسی ہے. نہیں دیکھیں نا, آپ ہی کی نون لیگ کی حکومت نے انہی طالبان کے ساتھ, ٹی ٹی پی اس وقت اب تو خارج کہلاتے ہیں, ٹاکس شروع کی تھیں. ادھر سے بھی کمیٹی بنی تھی, ادھر سے بھی کمیٹی بنی تھی, فیل ہو گئی تھی. فیل ہو گئی تو تھی. ٹھیک ہے, تو ٹاکس آپ نے کوشش کی, کیا بات کریں ان سے. فیل ہوگی نا, آپ نے فوج کشی کر لی. آپ اپنے گھر کو درست کریں, سیاسی نفاق ختم کریں, اس بات کو سمجھیں. اٹس ٹو ٹو ٹینگو نا سر, ٹو ٹو ٹینگو نہیں ہے. ٹینگو آپ نے ٹینگو نہیں کرنا ان کے ساتھ, ان کا مقابلہ کرنا ہے. ایک کلیئر ہو گیا, مقابلہ کریں گے جب آپ اکٹھے ہوں گے, جب آپ جیسے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈال رہے ہوں گے. جیسے اے پی ایس کے بعد اکٹھے ہوئے جی, اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ ہو جو عوام کی منتخب ہو. وہ گورنمنٹ نہ ہو جس کے پاس کوئی اخلاقی جواز وہاں بیٹھنے کا نہ ہو. اچھا دیکھیں نا, آپ بار بار ایک چیز پریس کر رہے ہیں, یا پتہ نہیں, مجھے 70 کا تو پتہ نہیں ہے کیسا الیکشن تھا, 85 میں تھوڑا بہت ہمیں یاد ہے کیسا الیکشن ہوا, 88 90 93 96 97 تھا فیبرری, پھر 2002 آیا, 2008 آیا, 2013 18 24, ایک ہی تو طریقہ رہا ہے الیکشن کا. پھر اب ایسی کیا بات, طریقہ ناکام ہو گیا نا, اس ناکامی کو مان لیں. ناکامی کو دہرانے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے. نہیں, آپ نے سب کچھ آزما لیا ہے نا. میری گزارش یہ ہے کہ پہلے جو, اگر یہی فیکٹر ہے جس کو آپ بار بار پریس کر رہے ہیں, یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے نا. پہلے ایسے حالات, یہ خرابی ایک دن میں تو نہیں ہوئی, یہ خرابی بتدریج خرابی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درست ہوتا رہا ہے, ہرگز میرا مطلب سر, نہیں ہے. جتنی زیادہ خرابی آپ الیکشن میں کریں گے, اتنی بڑی خرابی آپ کو ملک کے نظام میں نظر آئے گی. 2018 میں آپ نے کیا, بہت بڑی ریگنگ تھی, آپ کے ملک کے اندر خرابی پیدا. 2018 میں جیتنے والے تو نہیں مانے, آج بھی نہیں مانتے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں نا, کوئی بھی نہیں مانتا نا, لوگ مانتے ہیں نا. جنہوں نے ووٹ ڈالا وہ جانتے ہیں کہ اس کو ووٹ ڈالا تھا, کون جیتا تھا, یہ سارا پاکستان جانتا ہے. آپ نے وہاں سے سبق لینے کے بجائے اس سے بڑی خرابی 2024 میں پیدا کر دی, اور اب یہ سب بھگت رہے ہیں ہم سارے.
نہیں دیکھیں نا، ابھی تو جتنی آپ نے بات چیت کی ہے، ابھی تو سارا زور آیا نا اس حکومت پہ جو 2018 میں بن کے آئی. آج تو وہ تسلیم کر لیں کہ ہاں ہم 2018 میں 60-70 سیٹوں والی تھی، 2024 میں 17 سیٹوں والی ہے. یہ کیسے یہ فگر آ جاتا ہے؟ چلیں نہ مانیں، نہیں میں چلیں یہ 1700 والی ہے، چلیں نہیں یہ بات یہ تو آپ میرے گلے میں ڈال رہے ہیں مطلب اس بات کو. لیکن جو 17 وہ کہتے ہیں 180 ہماری سیٹیں تھیں، ان کی 17 سیٹیں تھیں. سر میں غلط کہہ رہا ہوں. پھر نہیں ایسی چھوڑے تو فائدہ کوئی نہیں بحث کا. ملک کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. حکومت کی ریٹ نہیں ہے، حکومت کی کوئی عزت نہیں ہے عوام کے اندر. اس لیے آپ اس نفاق کو ختم نہیں کریں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. اس بات کو سمجھیں. نفاق کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کرسیوں سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا، ان عہدوں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا. اپنے یہ چھوٹے چھوٹے اپنے ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا، چھوٹے چھوٹے مفاد کو چھوڑنا پڑے گا، پھر ملک ٹھیک ہوتے ہیں. بھائی صاحب ذرا اجازت دیں تو ناظرین میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ہم نے بلوچستان پہ تو بات کر لی، لیکن کے پی میں بھی دہشت گردی بڑے عروج پہ ہے. شہر کے شہر بند ہو جاتے ہیں. یہ صرف فاٹا کی فارمر فاٹا کی بات میں نہیں کر رہا، جو بہت عرصہ سے یعنی شروع سے ہی سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں، اب تو وہاں پر بھی آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بریک کے بعد ان کی رائے لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب، دہشت گردی کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، لیکن جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی خاصی پیچیدہ ہے، تناؤ کا شکار ہے. نفاق ختم کریں، کیسے نفاق ختم ہوگا؟ ابھی تو عید کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تحریک پیچھے ہٹیں، مانے کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے، ہم نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، مانے اس بات کو. یہ ایک بات ہو گئی جی، یہاں سے شروع کریں اور ہم ملک آئین کے مطابق چلائیں گے. نہیں ابھی عید کے بعد تو دیکھیں نا، آپ بھی اس اپوزیشن اتحاد میں آپ کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں لیٹ می سر، میں ہر اپوزیشن اتحاد کا جو آئین کی بات کرے گا، ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کرے گا، اس کے ساتھ ہوں. جو نفاق کی بات کرے گا، جو غیر آئینی عمل کی بات کرے گا، اس کے ساتھ نہیں ہوں. یہ جو عید کے بعد تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے، سر تحریک ایک جماعت کہہ رہی ہے تحریک چلانی ہے، تو بسم اللہ تحریک چلائیں. کس نے روکا ہے؟ یہ اگر قانون کے دائرے کے اندر رہیں گے تو بہت کامیاب تحریک ہوگی، قانون سے باہر جائیں گے تو گڑبڑ ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو حکمران ہیں وہ قانون کے دائرے کے اندر بھی آپ کو احتجاج کرنے کا حق نہیں دے سکتے. نہیں، لیکن وہ تو آپ کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی عباسی صاحب بھی ہمارے. سر عباسی صاحب اس میں شامل نہیں ہے نا، یہ بڑی سیدھی بات ہے. میں کسی بھی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں ہوں. آئین کے اندر، قانون کے اندر احتجاج جو ہمارا حق ہے اس کے حق میں ہوں. حکومت نے اگر الٹے سیدھے قوانین بنا کر روکے گی تو ہم اس کے خلاف احتجاج ہم پہ لازم ہے. یہ ایک طرفہ بات نہیں ہوتی. جو عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہوتی وہ عوام سے گھبراتی ہیں. یہ حکومت عوام سے گھبراتی ہے، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن پھر آپ عید کے بعد کیا سینیریو دیکھتے ہیں؟ وہی سینیریو جو آج ہے، ملک نہیں چلے گا. نہیں، میں اس پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پلاننگ کر لی ہے، ہم لاہ عمل بنا چکے ہیں، عید کے بعد ہم سڑکوں پہ ہوں گے. سر یہ ان کا ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، ان کا حق ہے، کوئی ان سے نہیں لے سکتا. لیکن آپ اس کا حصہ نہیں ہیں. میں کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں ہوں. آپ نے سڑک پہ جلوس نکالنا ہے، بالکل آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے جلسہ کرنا ہے، آپ کے ساتھ ہوں. آئین اجازت دیتا ہے اس کی. آپ ایک جتھا بنا کر ہم لاور ہونا چاہتے ہیں دارالحکومت، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. سیدھی بات ہے نا. یہ عمل آخری عمل ہوتے ہیں. حکومت کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کی کیا آج حیثیت ہے، ملک کے حالات کیا ہیں، اپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے. آج سب کو چاہیے اپنی حکومتیں چلائیں. اگر پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے، اس کو سب سے بڑا احتجاج ہے کہ ایک ایسا نمونہ دے کے پی کے اندر کہ سارا پاکستان کہے کہ ہاں دیکھیں ماڈل بنا ہے، ماڈل ہے، صوبے کو ماڈل. بالکل. لیکن اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقاتیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر پہ بھی ہوئیں، آپ کے گھر پہ بھی ہوئیں. کیا ویسے طے کیا ہوا؟ سر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا، بات چیت ہوتی ہے. سیاست ملاقاتوں کا نام ہوتا ہے. جب ملاقات ختم ہو جائے سیاست ختم ہو جاتی ہے، پھر سڑک پہ ہوتے ہیں آپ. نہیں، یہ تو خیر اچھی بات ہے، ملنا جلنا. ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت والے بھی بیٹھیں، جیسے سلامتی کمیٹی پارلیمان کی ملی تھی، سب بیٹھتے، کوئی نہ کوئی حل نکالتے.
اس اتحاد میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں تمام آپ نے اس کو نام دیا ہے گرینڈ الائنس سے شروع ہوئے, پھر پتہ نہیں کیا بنا دیا. یہ اپوزیشن کی سوچ کا اتفاق پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ اگر حکومت کام نہیں کر رہی اپوزیشن تو کام کرے. لیکن اس میں میں پھر کہوں گا اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ہمیں ایک جو جیسے دیکھیں نا یہاں اتحاد بنتے رہے, MRD بنی, ARD بنی, اس کے IJI بنی, اس شکل میں کیوں نہیں آ پا رہا ابھی تک؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے, یہ حکومت کی ناکامی یہ ہے کہ آج لوگ اپوزیشن سے گلہ کر رہے ہیں کہ آپ کہتے جائیں آپ اپوزیشن سے گلہ کر رہے ہیں کہ آپ کا اتفاق نہیں ہوا. تو یہ حکومت کی کامیابی نہیں ہے کہ ابھی تک حکومت کی ناکامی ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو پرواہ نہیں. لوگوں نے قبول کر لیا کہ یہ ناکام لوگ انہوں نے کچھ نہیں کرنا. تو اپوزیشن کو دیکھنے کا اپوزیشن ہی کم از کم اکٹھی ہو کے کچھ کر لیا. جب ویسے ماضی میں جب یہ حکومت بنتی تھی کوئی 2-4 مہینے کے بعد سب سے بڑی سیاسی جماعت دوسری جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے آتی تھی. ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر بھی تو بڑا انتشار اور نفاق ہے. کس کے اندر؟ PTI کی بات کر رہا ہوں. وہاں کیا نفاق ہوگا؟ وہاں ایک آدمی ہے جو لیڈر ہے, باقی ووٹر ہے, سپورٹر ہے عوام ہے. آپ نے سنا ہوگا شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے. ایک ان کا لیڈر ہے بانی PTI جسے آپ کہتے ہیں. یہ روزانہ جو ہم ان کی باتیں سنتے ہیں سر وہ آپ کو بھی چلانا ہے, گلشن کاروبار بھی چلنا ہے نا. یہ مطلب ہے صرف گلشن کا کاروبار ہی چل رہا ہے. لیکن اس کا امپیکٹ تو پڑتا ہے ورکر پہ بھی پڑتا ہے. وہ منفی پڑتا ہے نا. جب ان کی جو لیڈرشپ آج باہر ہے وہ ایک پیج پہ بات نہیں کرے گی, ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے, اس کا ایک غلط تاثر ملتا ہے. لیکن وہ غلط تاثر پھر ڈیمیجنگ بھی تو ہے نا. جی ڈیمیجنگ ہے. تو اس کی پرواہ نہیں ہے کسی کو. اس کی پرواہ سر ہوگی جو جس کی پارٹی ہے اس کو ہوگی. ویسے آپ لیکن لوگ دیکھیں آج PTI کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت اور اس کے جو حواری ہیں حکومت کے اندر جو ہیں کولیشن پارٹنرز ہیں, ان کے جو کام ہیں وہ بہت ہیں PTI کو سسٹین کرنے کے لیے. ان کی ناکامیاں ان کے حق میں جاتی ہیں. میں ایسی اپوزیشن کبھی پاکستان میں نہیں آئی. کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, گھر بیٹھے رہیں. وہ حکومت اپنی تباہی اتنی کر رہی ہے کہ ان کی طاقت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا. نہیں, آن دی ادر ہینڈ حکومت کے بھی اپنے کلیمز ہیں کہ معیشت کو سسٹین کر دیا. سر کلیمز لوگ نہیں مانتے نا. لوگ تو غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. لوگ تو مشکل سے گھرے ہوئے ہیں. ہر روز مشکل میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں نا بجلی کی قیمت بھی کم کروا دی انہوں نے. سر میں معذرت چاہتا ہوں جی. یعنی اس چیز کو آپ کنٹریبیوشن نہیں سمجھتے؟ نہیں. کیوں؟ کون سی بجلی بل اپنا دیکھیں جا کے. میں خود پے کرتا ہوں. میں نے گیس پچھلے مہینے کا میں نے گیس کا 27,000 کچھ روپے پے کیا جا کے, اور میں بڑا پریشان ہوا. اس سال بجلی کا جا کے دیکھ لیں قیمت کم ہوگی یا نہیں ہوئی. نہیں, یہ جو IMF کے ساتھ ابھی انہوں نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا اس میں حکومت اتنی تو کامیاب ہوئی کہ چلیں سمبولکلی صحیح بجلی کا کچھ ریٹ کم آیا. IPPs کے ساتھ رینیو کیے. چھوڑیں ان باتوں کو, ان باتوں پہ علیحدہ بات کر لیں کبھی. یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اپنے آپ کو خام خیالی اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اور اگلی بات یعنی ظاہر ہے آپ نے بڑے ادوار دیکھے, آپ نے اپوزیشن بھی دیکھی, شاید اس سے بھی سخت اپوزیشن دیکھی ہوگی, حکومت میں بھی آپ وزیر اعظم بھی رہے. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ خان صاحب جلد باہر آ جائیں گے, ادھر سے سزا ہوئی ہے, یہ موریل اپنے لوگوں کا بوسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں یا ہر جماعت کہتی رہی ہے اور ہر جماعت کا لیڈر باہر آ گیا. آج میں اور آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. پھر یہ اس سے بڑی کامیابی خان صاحب کی کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں بڑی. آج آپ حکومت کی بات نہیں کرتے, آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں. اس سے بڑی کیا کامیابی؟ اس لیے کہ آپ ایک ماشاءاللہ بڑے اپوزیشن رہنما ہیں. نہیں میں بڑا تو ایک نئی جماعت ہیں. ہماری کیا ہے, پارلیمان میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں آج؟ نہیں, ہر جماعت بنتی اس وجہ سے ہے کہ اپنا انفلوئنس وقت لگے گا. ہم کام اپنا کر رہے ہیں. انشاءاللہ عوام پاکستان آپ دیکھیں گے ایک جماعت ہوگی جو پاکستان کے مسائل کا حل آپ کو دے گی. اور ان کے ساتھ باقی جو اس وقت آپ کی اپوزیشن میں ساتھی سر جو آئین کی بات کرے گا, قانون کی بالادستی کی بات کرے گا, پاکستان کے مسائل کی حل کی بات کرے گا, ریفارم کی بات کرے گا, میں اس کے ساتھ ہوں. ہم اس کے ساتھ ہیں, ہماری جماعت اس کے ساتھ ہے. کل کو اگر یہاں تبدیلی آتی ہے, یہی حکمران اگر
آتے ہیں واپس اپوزیشن میں، مثلا سادہ اسٹریٹ کویسچن ہے رادر کہ نون لیگ سے کبھی اب آپ کی اٹھک بیٹھک یا انڈرسٹینڈنگ نون یا لیگ آئین کی ورکنگ بات کرے، ریلیشن آئین نہیں کی ہو؟ بات کرے، ہم نون لیگ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. پیس پارٹی بات کرے ہم تیار ہیں، پی ٹی آئی بات کرے ہم تیار ہیں. ہم تو ملک کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اقتدار کی بات ہی نہیں کر رہے. میاں نواز شریف صاحب تو ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں نا. آج کل مجھے نہیں پتہ کیوں خاموش ہیں وہ. اسی لیے خاموش ہے کہ آئین کی بات کر نہیں سکتے، وہ بھی حقائق جانتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو بھی تو کانفیڈنس دینا ہے ہم نے. پاکستان کے لوگوں کو اپنے عمل سے حق کی اور سچ کی بات کر کے، آئین کی بات کر کے، حکمرانی قانون کی بات کر کے اور اس پر عمل کر کے دکھا کر، پھر ملک کے عوام آپ کے ساتھ ہوں گے. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ناظرین اپنے عمل سے ہی حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھاتی ہے. لوگوں کو فوکس ہونا چاہیے حکومتوں کا کہ پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکالا جائے اور پاکستان کے عوام کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے. یہ ہر حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسی میں پھر جو وفاق کی اکائیاں ہیں وہاں بھی آپ نے سیکیورٹی دینی ہے، وفاق کی اکائیوں میں اعتماد دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کا اپنا ایک فرض ہے کہ لوگوں کی سیکیورٹی، لوگوں کو حفاظت کا احساس، یہ عوام کے موریل کے لیے بہت بڑا ایک بوسٹر ہوا کرتا ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.